اگر آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور وہ آگے والے نہیں مانتے، جو لوگ نہیں مانتے اس رشتہ کے لیے، آپ ان لوگوں کا ذہن کے اندر خیال رکھ کر آپ اس وظیفے کو کریں۔ 3 دن پورے نہیں گزریں گے اس سے پہلے آپ کا کام ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بہتی رہتی ہیں، سلام ہو ان محرابوں پر جو روشن اور منور ہیں، سلام ہو قطرہ قطرہ بن کر گرنے والے آنسوؤں پر، سلام ہو سوختہ دلوں سے نکلنے والی آہوں پر۔ الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمایا اور ان کے مراتب بلند فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ محبت اور شادی کے لیے ایک خاص اسم اعظم ہے، اور یاد رکھیے گا کہ اسم اعظم ایک رب تعالی کا صفاتی نام ہوتا ہے اور بہت ہی مجرب اور طاقتور اسم اعظم۔ اس کو جن کی شادی میں رکاوٹ ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، یا پھر منگنی میں رکاوٹ ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، یا پھر شادی ہوتی نہیں ہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو دوست، ہر وظائف کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، تو اس وظیفے کی بھی شرائط ہیں۔ ان شرائط کے ساتھ مکمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز کامیابی حاصل ہوگی۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی لازمی ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوستو، نماز ایک اہم فرض ہے، افضل العبادات کہا گیا ہے کہ ہر مسلمان بالغ عاقل پر یہ فرض ہے۔ کوشش فرمایا کریں نماز کی پابندی لازمی کریں۔ دوستو، زندگی صرف 4 دن کی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ زندگی صرف 3 سانس کا نام ہے، ایک لے لیا، دوسرا لے رہے ہیں، تیسرے کا پتہ بھی نہیں لے سکتے یا نہیں لے سکتے۔ تو ایک عام فرض ہے، کوشش کریں کہ اس مختصر زندگی میں نماز کی پابندی لازمی کیا کریں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اللہ رب العزت کے پاک محبوب نے فرمایا نا، التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، واللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، مولا کریم صاف ستھرا رہنے والوں اور توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ کوشش فرمائیں کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ کوشش فرمائیں کہ جتنا ہو سکے صدقہ لازمی کریں، اگرچہ وہ صدقہ 5 روپے ہی کیوں نہ ہو، صدقہ لازمی کریں۔ کہ حدیث پاک میں آتا ہے، صدقہ تو رد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقہ مشکلات کو دور کرتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے آپ کے قریبی کہیں مسجد زیر تعمیر ہو، اس مسجد میں خرچ کر دیں، یا پھر غریب یتیم مسکین ہیں ان پہ خرچ کر دیں، یا پھر دین کی اشاعت کے ادارے، جس طرح کہ اب ہمارا ادارہ ہے، یہاں ہم مسجد کو بڑا کرنے لگے ہیں، چونکہ مسجد ہماری چھوٹی ہے، یہاں سیمٹ کی، بجلی کی ضرورت ہے، سریہ کی ضرورت ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ جب تعلیمی نظام، بچے تعلیم حاصل کرتے ہوں، تعلیمی نظام اور پھر تعمیراتی نظام اکٹھا چل رہا ہو تو بہت مشکل ہوتا ہے چلانا اس کا۔ دوستو، الحمدللہ آپ دوستوں کی ہی محبت کا صدقہ ہے، اور آپ دوستوں کی ہی محبت ہے، الحمدللہ جنگل کا ایک منگل بن گیا ہے۔ الحمدللہ ابھی تو قرآن محل شریف کا کام ہم نے ارد گرد کیا تھا، اوپر چھوڑ دیا تھا، صرف اس لیے کہ تاکہ جو ضروری کام ہے یہ کام ہو جائے، اور اس کے بعد وہ بھی اشد ضروری ہے، لیکن اب ظاہری بات ہے طلباء کی تعداد کے مطابق یہ کام کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کام کے اندر بھی اپنا لازمی حصہ ڈالیں، کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دین کے طالب علم پر جس نے 1 روپیہ خرچ کیا، مولا کریم احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس نے دنیا میں رہ کر قرآن کی حفاظت کی، مولا کریم قبر کے اندر جہنم کی آگ سے اس کو محفوظ فرمائے گا۔ دوستو، کوشش فرمائیں اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں، اگرچہ 5-10 روپے کیوں نہ ہوں۔
इंशाअल्लाह अज़ीज़ मौला करीम इसी काम के सदके करम नवाजी फरमाएगा और मुश्किलात दूर फरमाएगा। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे अलाइड बैंक अकाउंट, जाज कैश अकाउंट, इजी पैसा अकाउंट। कोशिश फरमाए कि इस मुकद्दस काम के अंदर अपना लाजमी हिस्सा डालें जितना हो सकता है। तो ये मोहब्बत का एक खास वजीफा है और शादी के लिए भी आप अगर पसंद की शादी करना चाहते हैं तो उस पर भी खर्च कर दें, बशर्त यह है कि इन शराइत के साथ आप इस वजीफे को करें। इंशाअल्लाह हर हाल में कामयाबी हासिल इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो ये इसमें आज़म कोशिश फरमाएं कि रोजाना की बिना पे वक़्त एक मुकर्रर कर लें। बेहतर ये है कि आप नमाज फजर के बाद या फिर नमाज ईशा के बाद इस इसमें आज़म को पढ़ें। ये दो वक़्त बड़े खास वक़्त हैं इस वजीफा को करने के लिए। कोशिश फरमाएं कि इन वक्तों में ही इस वजीफा को करें, नमाज फजर के बाद या नमाज ईशा के बाद, जो नमाज आप मुकर्रर कर लें। सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, नमाज वाला दुरूद, और फिर उसके बाद 286 मरतबा, याद रखें 286 मरतबा इस इसमें आज़म को पढ़ना है, या रऊफ हो, या रऊफ हो, या रऊफ हो। हाँ, अगर आप कहीं खास जगह पे शादी करना चाहते हैं कि जिसे कहते हैं लव मैरिज है जी, पसंद की शादी, अगर आप पसंद की शादी करना चाहते हैं और वो आगे वाले नहीं मानते, जो लोग नहीं मानते इस रिश्ता के लिए, आप उन लोगों का ज़हन के अंदर ख्याल रख कर आप इस वजीफे को करें। बेहतर यह है कि उन लोगों के नाम के आदाद निकाल लें और फिर अपने नाम के आदाद भी निकाल लें। आदाद निकालने का तरीका मैंने एक वीडियो में बताया था जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन के अंदर देखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप उन लोगों के नाम के आदाद निकालें, आदाद निकाल कर फिर उस आदाद के मुताबिक आप इस इसमें आज़म को पढ़ें। अगर जो लोग नहीं मानते, अगर हाँ सब आपको पता है कि मान जाएंगे, एक ही बंदा नहीं मानता, फिर उसके नाम के आदाद निकाल कर आप इस वजीफा को करें। या फिर चाहते हैं कहीं पर भी शादी हो जाए तो फिर नमाज फजर के बाद या नमाज ईशा के बाद अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी 286 मरतबा आप इस इसमें आज़म को पढ़ें। वो इसमें आज़म क्या है? या रऊफ हो, या रऊफ को मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक ही नाम है रब ताला का। आप बेशक इसको नमाज के बाद 286 मरतबा पढ़ेंगे, लेकिन फिर चलते फिरते उठते बैठते इसको अनगिनत पढ़ते पढ़ते रहना है इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये 3 दिन का वजीफा है, 3 दिन पूरे नहीं गुजरेंगे उससे पहले आपका काम होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।